آج کل ہم نے تو عالم الگ سمجھ لیا، ہر داڑھی ٹوپی والا مولانا ہے، جس کو ٹوپی داڑھی دے کے مولانا ہے، اور ایسی مولاناؤں کو ڈیبیٹ میں بٹھا دیتے لا کے، ہر للو پنجو ڈیبیٹ میں جا رہا ہے، ہر اونا بونا پونا سب ڈیبیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نام اسلام کا خراب ہو رہا ہے، عالم کا خراب ہو رہا ہے۔ ابے جب تجھے علم نہیں ہے، گیان نہیں ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے، تو تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ فوٹو پڑھانے؟ شو بازی کرتے ہو، اپنے آپ کو قوم کا ٹھیکیدار بنا لیا ہے، اور بڑے ٹھسے سے بیان کریں گے۔ ڈیبیٹ دیکھیے میری، جی چاہتا ہے 1000 بار لعنت بھیجی جائے۔ اسی لیے آج کل جاہل پڑھے لکھے بحث کر رہے ہیں، جتنے بیٹھے نا ڈیبیٹ میں آگے سب جاہل الا ماشاء اللہ۔ یا اللہ جس کے پاس لمبا سرٹیفکیٹ ہے وہ عالم ہے؟ کہا نہیں۔ جو زندگی بھر بخاری پڑھتا رہا پڑھاتا رہا وہ عالم ہے؟ کہا نہیں۔ جو زندگی بھر مدرسے میں بیٹھ کے خدمت کرتا رہا وہ عالم ہے؟ کہا نہیں۔ تو مولا ہم عالم سمجھے کسے؟ کون عالم ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں جس کے دل میں سب سے زیادہ خوف الہی ہو وہی عالم ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے عالم کی پہچان خشیت الہی، عالم کی پہچان اللہ کا خوف اور اس کا ڈر، اس لیے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہی عالم ہے۔ اب جتنا زیادہ خوف ہو اتنا بڑا عالم ہے، اور اس کے دل میں خوف صرف اللہ ہی کا ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ ہی سے ڈرے گا، اللہ کی شریعت سے ڈرے گا، اللہ کے قانون سے ڈرے گا، اللہ کی پکڑ سے ڈرے گا، اور کسی طاقت سے ڈرنے والا نہیں ہے، وہ عالم ہے۔ ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے علم، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، اس لیے کہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا، اسی طرح جو عالم ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو شاید اس بات پر آپ کی توجہ مبذول کرایا تھا کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے نا، یہ بات چلی تھی نا۔ تو پڑھے لکھے جسے دن کو سمجھنا ہے تو رات کو سمجھ لو، رات سمجھ میں آ گئی تو دن آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا۔ بھئی رات وہ ہے جس میں کچھ دکھائی نہ دے، تو دن سمجھ میں آ گیا کہ دن وہ ہے جس میں سب کچھ دکھائی دے۔ اسی طرح کالے کو سمجھنا ہے تو گورے کو سمجھو، اور گورے کو سمجھنا ہے تو کالے کو سمجھو۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزوں کی پہچان ان کی ضد سے بھی ہو جاتی ہے، الٹے سے۔ ایک عربی کا قاعدہ ہے، تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ضد تو ہے۔ آسمان کی ضد زمین ہے، بلندی کی ضد پستی ہے، گرم کی ضد ٹھنڈا ہے، صبح کی ضد شام ہے، دن کی ضد رات ہے۔ تو پڑھے لکھے کی ضد کیا ہے؟ ان پڑھ۔ عالم کی ضد کیا ہے؟ جاہل۔ پڑھے لکھے کی ضد جاہل نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔
پڑھے لکھے کی ضد تو ان پڑھ ہے، یعنی ایک آدمی پڑھا لکھا ہے اس کا مطلب عالم نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے اس کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے، پڑھنا لکھنا جانتا ہے۔ عالم ہے تو جاہل نہیں، اور اگر جاہل ہے تو عالم نہیں، پڑھا لکھا ہے تو ان پڑھ نہیں، ان پڑھ ہے تو پڑھا لکھا نہیں، ضد ہے۔ اسی لیے ہر پڑھا لکھا عالم ہو ضروری نہیں، جو جواب دے رہے ہیں وہ بھی جانکار ہیں، اور جو انکار کر رہے ہیں، جو توہین کر رہے ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اب یہ پڑھے لکھے تو ہیں، مگر تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ پڑھا لکھا ہونے کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے لیکن جاہل ہو سکتا ہے۔ عالم ہوگا تو جاہل نہیں ہوگا نا، لیکن خالی پڑھا لکھا ہو تو جاہل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آج کل جاہل پڑھے لکھے بحث کر رہے ہیں، جتنے بیٹھے نا ڈیبیٹ میں آگے سب جاہل الا ماشاء اللہ۔ اچھا، دوسرا فرق کیا ہے پڑھے لکھے میں اور علم میں؟ فرق کیا ہے؟ قرأت میں، پڑھنے میں اور علم میں کیا فرق ہے معلوم ہے؟ پڑھنے لکھنے کے لیے ذریعہ ضروری ہے۔ مدرسے میں پڑھا ہو، اسکول میں پڑھا ہو، کالج میں پڑھا ہو، یونیورسٹی میں پڑھا ہو، کسی استاد سے پڑھا ہو، پرائیویٹ میں پڑھا ہو، کوچنگ کلاس لے کے پڑھا ہو، پڑھنے کے لیے مادی وسیلہ ضروری ہے، علم کے لیے ضروری نہیں، ڈائریکٹ بھی مل سکتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے ناموں کا علم دے دیا، پڑھایا نہیں، علم دیا جاتا ہے، علم عطا کیا جاتا ہے۔ اسی لیے جو مدرسے میں جاتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، جو سند والے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، جو اسکولوں کی خاک چھانے ہیں وہ پڑھے لکھے ضرور ہیں، مگر علم دینے کی نسبت قرآن کریم میں اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ تم کتنا بھی پڑھ لو لیکن علم والے ہو جاؤ گے ضروری نہیں، علم دینا تو ہمارا کام ہے۔ آدم کو علم دیا ساری چیزوں کے ناموں کا، کس نے؟ اللہ نے، ہم نے دیا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولی کا علم دے دیا، وہ سارے چرندوں پرند کی بولیاں سمجھتے تھے، لیکن وہ علم دینے والے ہم ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یوسف کو سپنوں کی تعبیر بتانے کا علم ہم نے دیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن کا علم دیا ہے، سکھانے والے ہم ہیں۔ تو پڑھائی لکھائی کے لیے یہ سب انسٹیٹیوٹ، ادارے، اسکول، مدرسے، یہ سب ضروری ہے، ورنہ حضرت خضر کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، خضر کو اپنی طرف سے علم ہم نے دیا ہے۔ اسی لیے پڑھا لکھا
ہونا اور ہے، عالم ہونا اور ہے۔ آپ کہیں گے مطلب یہ کہ جتنے عالم ہیں وہی لوگ عالم ہیں، باقی سب جاہل ہیں۔ میں وہ بھی نہیں بول رہا ہوں، مدرسے میں بھی پڑھایا جاتا ہے، مگر کچھ لوگوں کو چنا جاتا ہے۔ پڑھے لکھے، بخاری پڑھے ہوئے، ترمذی پڑھے ہوئے، مشکات پڑھے ہوئے بہت مل جائیں گے، مگر عالم وہی جس کی نسبت علم سے ہو، اور علم وہی جس کی نسبت خدا سے ہو۔ خدا جسے چاہے علم دے دے۔ اچھا، خدا جسے علم دیتا ہے اس کی کوئی پہچان، اس کی کوئی آئیڈینٹی، اس کی کوئی معرفت، اس کی کوئی ڈیفینیشن کہ ہم کیسے پہچانیں کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے علم والا ہے یا مدرسے سے پڑھ کے علم لے کر آیا ہے؟ اس لیے کہ مدرسے سے جو پڑھ لکھ کے نکلے وہ بھی تو گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ فرقے کائے میں بنے؟ سب مدرسے کے پڑھے لکھے، لیکن علم الگ چیز ہے۔ علم وہ جو خدا دلوں میں ودیت کرے، اتار دے، تو وہ علم جس کے پاس ہے تو اس کی کوئی آئیڈینٹی، کوئی پہچان، کوئی ڈیفینیشن تو خدا ہی سے پوچھو۔ یا اللہ جس کے پاس لمبا سرٹیفکیٹ ہے وہ عالم ہے؟ کہا نہیں۔ جو زندگی بھر بخاری پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا وہ عالم ہے؟ کہا نہیں۔ جو زندگی بھر مدرسے میں بیٹھ کے خدمت کرتا رہا وہ عالم ہے؟ کہا نہیں۔ تو مولا ہم عالم سمجھے کسے؟ کون عالم ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں جس کے دل میں سب سے زیادہ خوف الہی ہو وہی عالم ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ عالم کی پہچان خشیت الہی، عالم کی پہچان اللہ کا خوف اور اس کا ڈر، جو علل اعلان تو علل اعلان تنہائی میں بھی گناہ نہ کرے۔ اس لیے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہی عالم ہے۔ اب جتنا زیادہ خوف ہو اتنا بڑا عالم ہے، اور اس کے دل میں خوف صرف اللہ ہی کا ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ ہی سے ڈرے گا، اللہ کی شریعت سے ڈرے گا، اللہ کے قانون سے ڈرے گا، اللہ کی پکڑ سے ڈرے گا، اور کسی طاقت سے ڈرنے والا نہیں ہے، وہ عالم ہے۔ آج کل ہم نے تو عالم الگ سمجھ لیا، ہر داڑھی ٹوپی والا مولانا ہے، جس کو ٹوپی داڑھی دے کے مولانا ہے، اور ایسی مولاناؤں کو ڈیبیٹ میں بٹھا دیتے لا کے۔ ہر للو پنجو ڈیبیٹ میں جا رہا ہے، ہر اونا بونا پونا سب ڈیبیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نام اسلام کا خراب ہو رہا ہے، عالم کا خراب ہو رہا ہے۔ ابے جب تجھے علم نہیں ہے، گیان نہیں ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے، تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ فوٹو پڑھانے، شو بازی کرتے ہو، اپنے آپ کو قوم کا ٹھیکیدار بنا لیا ہے، اور بڑے ٹھسے سے بیان کریں گے۔ ڈیبیٹ دیکھیے میری، جی چاہتا ہے 1000 بار لعنت بھیجی جائے۔ عالم ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے، اور اگر خوف خدا نہیں ہے چاہے کتنا ہی لمبا جبہ کبا ٹوپی کیوں نہ ہو، کچھ نہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے عالم کی پہچان بتائی ہے کہ جس کے دل میں خشیت ربانی ہو۔ اٹھاؤ تاریخ غوث اعظم کی، پڑھو سوانح غریب نواز کی، پوری رات ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر نفل عبادت کرنے والی شخصیت خواجہ معین الدین کی ہے۔ کیا یہ خوف خدا نہیں ہے؟ کعبے کے
دروازے پر اپنے گال رکھ کر دعا کر رہے ہیں غوث اعظم، مولا اگر قیامت میں تو میرے گناہوں کی پکڑ کرنے والا ہو تو مجھے اندھا اٹھانا، تاکہ میں کسی دوسروں کو دیکھ کے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ غوث اعظم، خوف خدا کا یہ عالم۔ اور اگر آج ہم 5 وقت پڑھ لیے تو پھر غوث پاک پیچھے ہو جاتے ہیں، اور تہجد پڑھ لیے تو پھر شاہ عالم میرے گھر آئیں گے، قطب عالم مجھ سے ملنے آئیں گے معاذ اللہ۔ یہ خناس ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطان گمراہ کرتا ہے، انانیت پیدا کرتا ہے، نفسانیت کو جگاتا ہے، اپنے آپ کو آئی ایم سم تھنگ سمجھاتا ہے۔ اور جہاں آدمی میں انانیت پیدا ہوئی، نفسانیت آئی، سارا عمل تباہ ہو جاتا ہے۔ جو کرو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، خوف خدا دل میں ہونا چاہیے، عشق مصطفیٰ دل میں ہونا چاہیے۔